إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنس نصیبک من الدنیا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور جس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال. مال، پیسہ، جائیداد، پراپرٹی، ویلتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے جس بندے کو اس نعمت سے نوازا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو مال کی اس نعمت سے محروم رکھا ہے اس کو صبر کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے سوال کرنا چاہیے. ہمارے دین کی جو خصوصیات ہیں، جو امتیازات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس زمین پر پائے جانے والے سارے مذاہب اور ادیان میں ایک ہمارا ہی دین ہے جو مال کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت قرار دیتا ہے. ہمارا دین یہ قرار دیتا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین سے اس نعمت کے لیے سوال کرنا چاہیے. باقی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب میں مال ایک بری چیز ہے، مال ایک گندی چیز ہے، اور ہر مذہب متقی لوگوں کے لیے یہ شرط قرار دیتا ہے کہ وہ مال سے خود کو دور کر لیں. اس لیے دیکھیں گے کہ آپ دنیا میں جو مشہور مذاہب ہیں ان کے یہاں تقوی کا، ولایت کا تصور یہ ہے کہ بندہ مال نہیں کماتا. عیسائیوں میں تو یہاں تک کہ بات ہے ان کی کتابوں میں مقدس کہ کسی مالدار آدمی کے لیے جنت میں جانا اتنا مشکل ہے جتنا مشکل سوئی کے ناکے سے اونٹ کا نکل جانا مشکل ہے. اس لیے دیکھیں گے جو عیسائیوں کے مذہبی رہنما ہیں، پادری ہیں، وہ کوئی تجارت نہیں کرتے، وہ کاروبار نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو کلیسا میں بند کر لیتے ہیں. جو ننز ہیں وہ کوئی معاشی سرگرمیوں سے وہ سارے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں خود کو کاٹ لیتے ہیں. بدھزم میں تو زندگی کی ہر خواہش کو تیاگی دینا ہے، مار دینا ہے. اگر کوئی سچا بدھسٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو پھر بھکشو بن کر کے زندگی گزارنی ہے. وہ مال نہیں کما سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، اس کو زندگی بس وہ بھیک مانگ مانگ کر کے گزار دینی ہے. ہندو مذہب میں بھی یہی ہے کہ اگر آدمی بہت اوپر والے کے قریب ہونا چاہتا ہے تو ساری جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان سے خود کو کاٹ کر کے کہیں ہمالیہ پہ چلا جائے یا غار میں چلا جائے، پہاڑوں پہ چلا جائے، سنیاس لے لے، بال برہمچاری بن جائے، اور کہیں کوئی کونا پکڑ کر کے وہیں موکش کی پراپتی میں، تیاگ میں لگ جائے. تبھی وہ ایشور کا ایک سچا بندہ بن سکتا ہے، اس کو تبھی مکتی مل سکتی ہے. ہر مذہب میں مال کو عیب سمجھا گیا ہے، بری چیز سمجھا گیا ہے، اور فقیری کو بہت اچھی چیز سمجھا گیا ہے کہ فقیری کوئی بہت اچھی چیز ہے. ہمارے دین کی خاصیت کیا ہے؟ ہمارے دین میں مال خیر ہے، فقیری بری چیز ہے. مال نعمت ہے، فقیری اچھی چیز نہیں سمجھی گئی ہمارے دین کے اندر. یہ جو بعض مسلمانوں کے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بھی فقیر لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، فقیر بابا ٹائپ لوگ جو ہے وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تصوف کے راستے سے، دوسرے مذاہب سے، مسلمانوں میں بھی بعض مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ آ گیا کہ فقیر لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، فقیر بابا لوگ کوئی بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں. یہ دوسرے مذاہب کا کانسیپٹ ہے. یہ دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے کہ فقیر کوئی بہت
اونچی شخصیت ہوتی ہے, ڈائلوگ مارتے ہیں لوگ کہ ہم بھی فقیر ہیں. ہاں, تو فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. فقیری اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ نہیں مانگتے. فقیری اور غربت اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقر اور غربت سے پناہ نہیں مانگتے. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے اور غربت سے پناہ مانگا کرتے تھے. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے. فقیری اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور عذاب قبر کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. کفر اور عذاب قبر کے ساتھ اللہ کے نبی ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ فقیری کا ذکر کر رہے ہیں. فقیری اتنی خطرناک چیز ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ مانگتے تھے. فقیری فی نفسی, فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بھئی اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں سے کیا ہے؟ غنا کا قبل فقری, اپنے غنا کو, اپنی مالداری کو, غنی ہونا. غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو نا, عثمان غنی. ہاں, فرمایا غنا کا, اپنے غنا کو, اپنی مالداری کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم فقیر بن جاؤ. بھائی اگر فقیری کوئی بہت اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول بولتے جب تک فقیر ہو فقیری کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مال آ جائے. پر اللہ کے رسول نے فقیری کے بجائے مالداری کو کہا یہ غنیمت ہے, یہ نعمت ہے, اس کی ویلیو کو سمجھو, اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ یہ نعمت تم سے چھین لی جائے. فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, انہوں نے یہ بڑے بیمار تھے شدید, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری صرف ایک بیٹی ہے, پیچھے کوئی بہت زیادہ وارثین نہیں ہے, تو میں سوچتا ہوں اپنا مال پورا کا پورا وصیت کر دوں کہ میرے بعد میرا مال اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. کہ اللہ کے رسول کے آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول 2/3 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ اللہ کے نے فرمایا نہیں. اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا 1/3 مال کی وصیت کر دوں کہ میرا 1/3 مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے میرے مرنے کے بعد؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الثلث والثلث کثیر, 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو پر 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. انکا انترا کا وصیتک اغنیا, تم اپنے ورثتک اغنیا, تم اپنے وارثین کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ, یہ بہتر ہے. تمہارے بعد تمہارے بچے غنی ہوں, مالدار ہوں, یہ اچھا ہے ان کے لیے بنسبت اس کے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اگر فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں کہ اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ اپنے پیچھے. ہاں, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اللہ کے رسول بولتے فقیر چھوڑ کر کے جاؤ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بچوں کو فقیر مت چھوڑ کر کے جاؤ, غنی چھوڑ کر کے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو یہ دولت اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر کے جاؤ, یہ بہتر ہے اس سے کہ بچے فقیر اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. تو بھائی فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور مالداری اچھی چیز ہے, غنا اچھی چیز ہے. غنا, مالدار ہونا, سیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں. ہاں, سیٹ ہونا, غنی ہونا اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں غنا طلب نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا ہے. غنا کس کو کہتے ہیں؟ اتنی مالداری ہو آدمی کے پاس کہ آدمی سب سے بے نیاز ہو جائے. غنی بے نیاز کو کہتے ہیں نا, جس کسی کا محتاج نہ ہو. آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہ جائے. اللہ کے رسول نے یہ غنا اپنی دعاؤں کے اندر طلب کیا ہے. پتہ ہے کسی کو کون سی دعا ہے؟ خطبے میں سامعین خطیب سے گفتگو کرتے ہیں, آپس میں گفتگو کرنا منع ہے. خطیب اگر کچھ پوچھے تو اس کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کون سی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں غنا مانگا اللہ کے رسول نے؟ ہاں, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. دیکھیے کتنی بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ غنا مانگ رہے ہیں. میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں, تقوی مانگتا ہوں, عفاف, عفاف کا مطلب ہوتا ہے پاک دامنی, اور پاک دامنی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنا مال آدمی کے پاس ہو کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ بھی پاک دامنی ہے. والغنا, اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ غنا مانگتا ہوں. غنا, مالداری کوئی بری چیز ہوتی ہے تو اللہ کے رسول غنا طلب تھوڑی کرتے. اور ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالیٰ اپنا حلال مجھے اتنا دے دے
کہ میں حرام سے بچ جاؤں. وَأَغْنِنِي، اور اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، مجھے غنی بنا دے، بے فضلی کا، اپنے فضل سے غنی کر دے کہ میں تیرے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جاؤں. تو بھائی سیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے دین، یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے مال کے فتنے پر اتنی گفتگو کی ہے کہ ہمارے ذہن میں، خاص طور پہ یہ کہ دوسرے مذاہب کے بیچ میں رہتے رہتے ہمارے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ سیٹ لوگ برے لوگ ہوتے ہیں اور فقیر لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، سیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں. ایون وہ مولوی جو بیچارہ چندہ لے کر کے جاتا ہے کسی سیٹ سے، وہ بھی فیس بک پہ سیٹ کے خلاف لکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا طلب کیا اپنی دعاؤں میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غنی بنایا. اللہ کے رسول فقیر تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول غنی تھے بھائی. ہاں، اللہ کے رسول غریب نہیں تھے، اللہ کے رسول بہت مالدار تھے. قرآن مجید کیا فرما رہے ہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. اللہ کے رسول غنی تھے. ہاں، بعثت سے پہلے کا جو دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب تاجر تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ، ان کے پاس بھی اچھا خاصا مال تھا. اللہ کے رسول غنی تھے. ہجرت کے موقع پر بہت سارے مسائل مسلمانوں کو پیش آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ پریشانیاں تھیں، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کھولی. صحابہ کرام کے پاس بھی بہت مال آیا، اللہ کے رسول کے پاس بھی مال کی کمی نہیں تھی بھائی. ہاں، اللہ کے رسول، ہمارے ذہن میں اللہ کے رسول کے بارے میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول بہت غریب تھے، اللہ کے رسول غریب نہیں تھے. ہاں، ابھی ہم رمضان گزرا، حدیثیں پڑھتے ہیں نا رمضان میں کہ رمضان میں اللہ کے نبی کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں. اتنا بانٹتے تھے، جو آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں. اپنا ہی بانٹتے تھے نا کہ دوسرے کا بانٹتے تھے. ہاں، سخی کس کو بولیں گے؟ جو اپنا دے نا. آپ کا لے کر کے میں دے دوں تو میں تھوڑی سخی ہوں. اللہ کے رسول سے جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول سخی ہے تو مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا خود کا ہوتا تھا جو اللہ کے رسول بانٹتے تھے. ہاں، اللہ کے رسول کے پاس مال کی کمی نہیں تھی بھائی. مال غنیمت جو اس زمانے کا سب سے قیمتی مال ہوا کرتا تھا، مال غنیمت، مال غنیمت کا 5واں حصہ تو اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. مال فے پورا کا پورا اللہ کے رسول کو ملتا تھا. صرف فدق کا جو باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کی مالیت لاکھوں کروڑوں کی تھی. وہ جو فدق کے باغ کے بارے میں آپ روایتیں پڑھتے ہیں نا، اکیلے فدق کے باغ کی کروڑوں کی مالیت تھی، کروڑوں کی. وہ سب سے سرسبز و شاداب علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا جہاں پر وہ باغ آباد تھا. اللہ کے رسول فقیر نہیں تھے الحمدللہ، اللہ نے غنی کیا رسول. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے طے کر لیا تھا کہ میں پیسہ جمع نہیں کروں گا، جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے، پر تھا اللہ کے رسول کے پاس. ارے بھائی، ہم لوگ ایک بیوی نہیں سنبھال پاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، خرچہ دیتے تھے ان کو نا. غریب آدمی 9 بیویوں کی شادی کر کے ان کا خرچہ سنبھال پائے گا؟ 9 بیویاں اللہ کے رسول کی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو کھجور کی شکل میں سالانہ جو ان کا خرچہ ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. پر بیویوں کا بھی مزاج یہ تھا کہ وہ بچاتی نہیں تھی، جو آتا تھا سب بانٹ دیتی تھی، کیونکہ ان کے دنیا طلبی ان کے دل میں نہیں تھی. ان کا دل دنیا کی محبت سے پاک تھا تو جمع نہیں کر کے رکھتے تھے. ایسا نہیں کہ تھا نہیں ان لوگوں کے پاس، جمع نہیں کرتے تھے. وہ جو حدیثوں میں ہم بعض مرتبہ فقر و فاقہ، جو فاقہ کشی اور بھوک والی متعلق حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ اس لیے تھا کہ جمع نہیں کرتے تھے. صبح آتا تھا تو شام تک بھی نہیں رکھتے تھے، بانٹ دیتے تھے سب. پر ایسا نہیں تھا کہ آتا نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس، تھا نہیں اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول غنی تھے. اللہ تعالیٰ نے مالدار ہونا کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالداری مانگتے نہیں دعاؤں کے اندر. ہاں، غنا نہیں طلب کرتے. اپنے لیے بھی غنا طلب کیا، اپنے صحابہ کے لیے بھی مال طلب کیا. حضرت عمرو بن عاص ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فوج کا سپہ سالار بنا کے بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، اَسَ اللَّهُ أَن يُغْنِمُكَ وَيُسَلِّمُكَ. عمرو، اللہ تعالیٰ تم کو غنی کرنے والا ہے، تم کو خوب مال غنیمت دینے والا ہے. اس جنگ میں سلامت بھی رہو گے، خوب مال غنیمت بھی ملے گا. وَأَرْغَبُ لَكَ فِي الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحًا. اور عمرو، میں چاہتا ہوں کہ تم کو مال ملے، میری چاہت ہے، صالح چاہت ہے کہ تم کو مال ملے. حضرت عمرو بن عاص نے کلیریفیکیشن پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول، میں نے کوئی مال کی چاہت میں اسلام قبول نہیں کیا. انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام. اللہ کے رسول، میں نے تو اسلام کی محبت میں اسلام قبول کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اے عمرو، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، کہ صالح آدمی کا مال بھی صالح ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے مال کو صالح کا، نیک. آدمی نیک ہو تو اس کا مال بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نیک ہو جاتا ہے. مالدار آدمی، اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے
معاشرے میں جو دیندار ہے اس کو مالدار ہونا چاہیے. معاشرے کا, سوسائٹی کا جو ویلتھ ہے وہ شریف اور دیندار لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. بڑی کمپنیاں دیندار لوگوں کی ہو, بڑے اسٹارٹ اپس دیندار لوگوں کے ہو, بڑی دکانیں دیندار لوگوں کی ہو, بڑے کاموں پر, بڑے کاروباروں پر مالدار لوگوں کا کنٹرول ہو. دنیا کا بڑا سرمایہ دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہو, کیونکہ دیندار آدمی کے ہاتھ میں جب مال آتا ہے تو وہ مال بھی صالح بن جاتا ہے. وہ اپنی ذات پہ مال خرچ کرے گا تو اللہ کی اطاعت کا کام کرے گا, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا تو گھر والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی قوت لگائیں گے. مالدار آدمی کے پاس مال آتا ہے نا تو معاشرے میں خیر کو فروغ ملتا ہے. وہ مسجدیں بنوائے گا, وہ مدرسے بنوائے گا, وہ علماء اور دعات کی کفالت کرے گا, وہ غریبوں پہ خرچہ کرے گا, وہ یتیموں کا سہارا بنے گا, وہ بیواؤں کی کفالت کرے گا. اس کے مال سے معاشرے میں خیر کو فائدہ پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کا جو ویلتھ ہے وہ دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہو, کیونکہ اگر بدکار اور اشرار اور برے لوگوں کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں گے تو نافرمانی کا کام کریں گے, ان کے گھر والے بھی نافرمانی کا کام کریں گے, وہ جوئے کھیلیں گے, وہ شراب پئیں گے, وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ پیسہ خرچ کریں گے, ان کے مال سے شر کو فروغ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دیندار لوگ مالدار ہوں, دیندار لوگوں کو مال کمانا چاہیے, معاشرے کا مال دیندار لوگوں کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے دعا کی. حضرت انس بہت چھوٹے تھے, ان کی والدہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر کے آئی اللہ کے رسول کو, کہا خادموں کا انس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس آپ سے آج سے آپ کا خادم ہے. اللہ کے رسول نے حضرت انس کے لیے دعا کی, اللہم اکثر مالہ و ولدہ, اللہ تعالیٰ انس کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے. کثرت مال بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, ورنہ اللہ کے رسول اپنے صحابی کے لیے کسی بری چیز کی دعا تھوڑی کرتے. کثرت مال کی دعا کی اور کثرت اولاد کی دعا کی. کہیں نہ کہیں ہم مال کی کثرت کو تو اچھا مان لیں گے, اولاد کی کثرت کو شاید ہی کوئی اچھا مانتا ہو. آج کے دور میں آپ کسی کو دعا دے دیں اللہ تعالیٰ تم کو کثرت سے اولاد دے, وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ آپ دعا دے رہے ہیں کہ بد دعا دے رہے ہیں. ہاں, اولاد کی کثرت بھی نعمت ہے, مال کی کثرت بھی نعمت ہے. مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے. بھائی مال کے ساتھ فتنے جڑے ہیں, اس کا میں انکار نہیں کر رہا, پر فتنہ تو ہر نعمت کے ساتھ جڑا ہے نا. اولاد اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ انبیاء نے وہ نعمت طلب کی ہے, پر اولاد بھی فتنہ ہے. اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. ہر نعمت فتنہ ہوتی ہے, صرف مال نہیں, ہر نعمت فتنہ ہوتی ہے, کیونکہ نعمت دے کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے. ہر نعمت فتنہ ہوتی ہے. اور صرف مال فتنہ نہیں ہے, غربت اور فقیری بھی فتنہ ہے. بھائی فقر بھی فتنہ ہے. اللہ کے رسول کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنی ومن شر فتنۃ الفقر. اللہ تعالیٰ میں مالداری کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور فقیری کے فتنے کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اگر عقیدہ منہج صحیح نہ ہو تو مال بھی فتنہ بن جاتا ہے, فقیری بھی فتنہ بن جاتی ہے. اس لیے پرانے علماء ایک بات کہا کرتے تھے, کاد الفقر ان یکون کفرا, بہت ممکن ہے کہ کسی آدمی کا فقر اس کے لیے کفر بن جائے, ہے نا. بازار میں ہر چیز بکتی ہے, ایمان بھی بکتا ہے. بہت سارے غریب لوگ پیسے کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے دنیا میں عیسائیت کی جو پھیلنے کی تاریخ ہے, عیسائیت دنیا کا سب سے اللاجیکل مذہب ہے, اس میں کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی معقولیت نہیں ہے. ہاں, کہ سارے انسان گنہگار تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر کے سولی پر چڑھوا دیا تاکہ سارے انسانوں کے گناہ معاف ہو جائیں. ہاں, خدا ایک بھی ہے, تین بھی ہے, تین ایک ایک تین ہے, کسی کو نہیں سمجھ میں آیا آج تک کے. پر دنیا میں عیسائیت جو پھیلی وہ کیسے پھیلی؟ غریبوں میں, مال کے ذریعے سے. ہاں, جو کام عیسائیوں نے دنیا میں سوشل ورک کا کیا ہے, آپ بنگلہ دیش سے لے کر کے افریقہ کے صحراؤں اور فیجی کے جنگلوں تک میں عیسائیوں کو جو پاتے ہیں نا, وہ کیسے؟ وہ مال کے ذریعے سے. غریب لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ان کے مال کے لیے. ہاں, ہندوستان میں جو کام ہوا, مدر ٹریسا کا اتنا بڑا نام ہے, کیا یہ صرف مال تھا جس کے پیچھے بہت جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلی ہے. تو فقیری بھی فتنہ ہے جیسے مال فتنہ ہے. ہر نعمت فتنہ ہے, ہر نعمت فتنہ ہے. اللہ کے رسول کی ایک بڑی پیاری دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب, اور ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. عورت اچھی نہیں ہونا, آدمی 40 میں 60 سال کا ہو جاتا ہے. ہاں,
فرمایا ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. وَمِن مَالٍ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا, اور ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن بیٹھے, رب بن جائے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, اور ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ, اور ایسے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سازشی ہو. ان رَأَى حَسَنَةً, اگر میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے دفنہا, تو اس کو چھپا دیتا ہے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاهَا, اور کوئی برائی دیکھتا ہے تو لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. تو دوست نعمت ہے, پر دوست فتنہ بھی ہو سکتا ہے. مال نعمت ہے, وہ فتنہ بھی ہو سکتا ہے. اولاد نعمت ہے, وہ فتنہ بھی ہو سکتی ہے. پڑوسی نعمت ہے, وہ فتنہ بھی ہو سکتی ہے. بھائی جیسے امیری فتنہ ہے ویسے غریبی بھی فتنہ ہے, اور ہر نعمت جو ہے وہ فتنہ ہوتی ہے. تو مال کے فتنوں پہ ہم نے اتنی گفتگو کی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بھی یہ بات گئی کہ مال کوئی بری چیز ہے. مال فی نفسی بری چیز نہیں ہے. مال کو قرآن مجید میں اللہ نے خیر کہا ہے. ہاں, مال کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا ہے, ان سے کہیے جو بھی خیر تم خرچ کرتے ہو وہ والدین پہ, رشتہ داروں پہ خرچ کرو. مال خیر خرچ میں مال خرچ کرتے ہو. ہاں, ایک دوسری آیت ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا, تم پر واجب کیا گیا ہے جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے اور تم خیر چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو وصیت کر دو. خیر یعنی مال. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کو فضل کہا ہے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی مال تلاش کرو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ, جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ بخیلی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں. تو قرآن میں اللہ نے مال کو خیر کہا, مال کو فضل کہا. صحابہ کے لیے اللہ کے نبی نے مال کی دعا کی, اپنے لیے مال کی دعا کی. مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. سیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, اور فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بندے کو یہ نعمت طلب کرنی چاہیے, اور اگر اللہ رب العالمین نے دی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مال ہماری ضرورت ہے. مال ہماری ضرورت ہے, ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے, ہماری دین کی بھی ضرورت ہے. ہاں, مال ہمارے کھانے کے لیے ضروری ہے, ہمارے کپڑے کے لیے ضروری, رہائش کے لیے مال ضروری ہے, علاج کے لیے مال ضروری ہے, ایون تعلیم کے لیے بھی مال ضروری ہے نا. ایون دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم دونوں کے لیے مال ضروری ہے. تو مال ہماری ضرورت ہے. کتنی شدید ضرورت ہے اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. مال ہمارے دین میں اتنا اہم ہے, اپنے مال کی حفاظت میں مارے جانے والے کو شہید کہا اللہ رب العالمین نے. مال اتنی شدید ضرورت ہے. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ 5 ضروریات دین ہیں مقاصد شریعت میں. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کرنا دین کا بنیادی مقصد ہے. اس میں سے ایک مال بھی ہے نا. دین, جان, مال, عزت اور نسل. تو 5 چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ مال بھی ہے. مال کی حفاظت کرنا دین کا بنیادی مقصد ہے. اس لیے آخری بات میں بولتا ہوں, ہماری شریعت نے ہر آدمی پر اتنا مال کمانا واجب قرار دیا ہے جتنا اس کی مالی ذمہ داری ہے. جتنی واجب کا مطلب سمجھتے ہیں نا, نہیں کمائیں گے تو گناہ ملے گا. جس آدمی پر کوئی مالی ذمہ داری ہو اور وہ پیسہ نہیں کما رہا, جان بوجھ کر کے سستی کر رہا ہے, پیسہ نہیں کمانے پر اس کو گناہ ملے گا. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, باپ بیچارہ اب اس کے اندر طاقت نہیں رہ گئی بوجھ ڈھونے کی, جوان بچہ ہے, ہٹا کٹا تندرست توانا 20-25 سال کا ہو گیا, پڑا رہتا ہے گھر میں, رات بھر PUBG کھیلتا ہے, دن بھر دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے. باپ بیچارہ بوڑھا, کمانے کی طاقت نہیں ہے, لیکن کیا کرے گا, بیٹا نہیں کما رہا تو باہر نکل رہا ہے, کبھی ٹھیلا کھینچ رہا ہے, کبھی جو ہے وہ ہاتھ گاڑی کھینچ رہا ہے, کبھی رکشہ چلا رہا ہے, پیسہ جمع کر کے لا رہا ہے, اور بیٹا باپ کی جیب سے جا کر کے خرچ نکال رہا ہے. شادی کر لی, اپنی بھی ضرورت نہیں پوری کر رہا, اپنے بال بچوں کی بھی ضرورت پوری نہیں کر رہا. اللہ کیا گنہگار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت, آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی ان کو ضائع کر دیا, ذمہ داری نہیں اٹھائی ان کی, گنہگار ہو جائے گا اللہ کے نزدیک. ہاں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا تبلیغ میں نکل جاتے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, بیوی جا کر کے دوسرے کے گھر میں برتن مانج رہی ہے, ہاں بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھری ہوئی ہے, کپڑے ٹاک ٹاک کر کے بیوی گھر چلا رہی ہے. حضرت جی کہاں گئے؟ وہ تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے. گنہگار ہے ایسا آدمی. پہلے اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرو. ہاں, لڑکا ہے, شادی کر لی, اب بیوی کوئی نہیں سنبھال رہا, بیوی بیمار ہو گئی,
فون کر رہے سسرال میں پیسہ بھجواؤ, ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا, بیوی کو بھیج دیا جاؤ, بچہ پیدا ہو جائے گا تو آنا. بھائی تم اگر تم بچہ نہیں سنبھال سکتے, تم بیوی کے علاج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, تم نے شادی کیوں کی؟ ذمہ داری ہے تمہاری وہ خرچہ اٹھانا. ضائع کرو گے اس کو, خرچہ نہیں اٹھاؤ گے, اللہ کے گنہگار ہو جاؤ گے. فرمایا اللہ کے نبی نے گنہگار ہے ایسا شخص. اچھا واجب مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں کرے گا اس کو گناہ ملے گا, اور جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا. واللہ ہمارے دین میں مال کتنا اہم ہے. مال کمانا ہمارے دین میں ثواب کا کام ہے, اور ثواب بھی کتنا بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی کو گزرتا دیکھا, بہت ہٹا کٹا, تندرست توانا. تو صحابہ نے کہا لو خرج فی سبیل اللہ, اتنا طاقتور آدمی اگر یہ جہاد کے لیے نکلتا اللہ کے راستے میں تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا لو خرج یسعى علی ابویہ شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ. یہ نوجوان اگر اس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہیں, یہ پیسہ کمانے کے لیے نکلا ہے تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضرورت پوری کرے, یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. پیسہ کمانے کا ثواب جہاد کرنے کے برابر ہے. ہاں جہاد کرنے کے برابر ہے. فرمایا لو خرج یسعى علی اولادہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کیونکہ اس کے چھوٹے بچے گھر میں ہیں, ان کی کفالت کرنی ہے, یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. یہ اس لیے نکلا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, اپنی ذات پر پیسہ خرچ کرے گا کما کے, اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. جہاد کے برابر ثواب ہے پیسہ کمانا, اور ہے بھی جہاد. پیسہ کمانا کسی جہاد سے کم ہے آج کے دور میں. ایسی مہنگائی کے دور میں, خواتین ہے نا, ایسی مہنگائی کے دور میں جب ایک دم قیمتیں آسمانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں, اگر کوئی آپ کا شوہر ہے نا, میں خاص طور پہ خواتین کو بول رہا ہوں, آپ کا شوہر جو ہے نا اگر آپ کو حلال رزق فراہم کر رہا ہے ایسی مہنگائی کے دور میں, واللہ ایسا احسان ہے کہ آپ کو 1000 بار اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. عورتیں نہیں جانتی کہ مرد پیسہ کمانے کے لیے کتنی جد و جہد کرتا ہے, ہاں کتنی محنت کرتا ہے. یہ جہاد سے کم نہیں پیسہ کمانا. عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے. بھائی شوہر کی سب سے بڑی محبت وہ پیسہ ہے جو کما کر کے آپ کو لا کر کے دے رہا ہے. ہاں آپ کو نہیں پتا کہ اس پیسے کے کمانے کے لیے اپنا ضمیر تک بعد مرتبہ بندے کو بیچنا پڑتا ہے, کتنے صبر کے گھونٹ پینا پڑتا ہے, تب آدمی 4 پیسہ کماتا ہے اور وہ لا کر کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. شوہر کی محبت سب سے بڑی, اس کی محبت کا ثبوت وہ پیسہ ہے بھائی جو آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے. آپ لوگ تو کوکن کے رہنے والے, کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں قیدیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں بیچارے, امارات میں سعودی میں جا کر کے مہاجروں کی طرح زندگی وہاں پر لگا دیتے ہیں. پیسہ کما کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ بس یہ کہ انڈیا میں میرے بال بچے میری بیوی خوشی سے رہے. ہاں عورت بولتی کہ شوہر محبت ہی نہیں کرتے. واقعتاً یہ جہاد ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پیسہ کمانا جہاد کے برابر ثواب ہے. پیسہ کمانا ثواب, پیسہ خرچ کرنا بھی ثواب. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو تم محنت کی کمائی کا کھاتے ہو. سب سے بہترین کمائی وہ ہے, سب سے بہترین لقمہ وہ ہے. خود بھی کھاؤ ثواب, اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ ثواب. اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کو اس لقمے پر بھی اجر دیا جاتا ہے جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے. اپنے بچوں پہ خرچ کرو ثواب, اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو ثواب, اسکول کی فیس بھر رہے ہو ثواب, گھر بنوا رہے ہو, مناسب انداز تک کے گھر بنوانے پر ثواب ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کو ہر خرچ پہ اجر دیا جاتا ہے سوائے اس اینٹ کے جو اپنے گھر میں لگاتا ہے. مطلب غیر ضروری گھر تعمیر کرنے پر ثواب نہیں ملتا, پر ضرورت پر آپ اپنے رہائش کے لیے جتنا گھر تعمیر کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. تو پیسہ کمانا ثواب, پیسہ خرچ کرنا ثواب. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کے پاس 4 دینار ہو, 1 دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں دے, 1 دینار مسکین کو صدقہ کر دے, 1 دینار سے غلام آزاد کر دے, 1 دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے, سب سے زیادہ ثواب اس کو اس دینار پہ ملتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. جو بھی آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں نا مہینے کا 50-60 ہزار روپیہ, وہ ایسے ہی ضائع نہیں جا رہا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کے اجر میں لکھا جا رہا ہے. وہ اس لیے کبھی کبھی بھاری پڑتا ہے نا, بھائی بچے کی اسکول کی فیس آ گئی 8,000 10,000 بھرنا ہے, ہاں گھر کا بھاڑا بھرنا ہے, راشن کی فیس بھرنا ہے, بیوی کے لیے سامان خرید کے لائے, کپڑے میک اپ سارے, اور بل لا کر کے بیوی نے ہاتھ میں تھما دیا, بھاری پڑتا ہے. یہ سوچ کر کے خرچ کریے کہ یہ ضائع نہیں جا رہا, صدقے سے زیادہ ثواب انشاءاللہ اس پہ مل رہا ہے. تو مال ہماری دنیا کی ضرورت ہے, مال ہماری, بلکہ ہندوستان کے ہم مسلمانوں کے لیے تو مال جو ہے نا وہ ہماری سیاست کی بھی ضرورت ہے. ہندوستان میں, آخری بات, ٹائم ختم ہو گیا, آخری بات بولتا ہوں میں, پکا آخری بات, ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر اپنی سیاست مضبوط کرنی ہے تو اپنی معیشت مضبوط کرنی پڑے گی. جب تک کہ ہماری اکانومی مضبوط نہیں ہوگی ہماری پالیٹکس مضبوط نہیں ہو سکتی. کیونکہ ڈیموکریسی میں اصل اسٹیک ہولڈر کون ہوتے ہیں؟ کیپٹلسٹ, سرمایہ دار. جس کمیونٹی کے پاس جتنا مال ہے
اتنا ہی پاورفل ہے کہ ڈیموکریسی میں وہ، کیونکہ ڈیموکریسی ہے ہی سرمایہ داروں کی حکومت. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاں میں تو کہتا ہوں ڈیموکریسی کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا کیپٹلسٹ بائی دا کیپٹلسٹ فور دا کیپٹلسٹ. سرمایہ داروں کی حکومت سرمایہ داروں کے ذریعے سرمایہ داروں کے لیے. ڈیموکریسی میں نیتا صرف ایک چہرہ ہوتا ہے، اس چہرے کے پیچھے کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور ہم تو دیکھ ہی رہے ہندوستان کی اس وقت جو صورتحال ہے. ہاں مطلب ڈیموکریسی رن ہی کیسا کرتی ہے؟ بھائی نیتا ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں نیتاؤں کو خریدتی ہیں، سرمایہ دار پارٹیوں کو خرید لیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. نیتا لیڈر جو ہے وہ ووٹ خریدتا ہے، پارٹیاں لیڈروں کو خرید لیتی ہیں اور پارٹیوں کو سرمایہ دار خرید لیتے ہیں. تو اصل پاور ڈیموکریسی میں پیسے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری پالیٹکس مضبوط ہو تو ہم کو اپنی معیشت پہ زور دینی پڑے گی، مال کمانا پڑے گا، نوجوانوں کو کام کرنا پڑے گا. جو ہمارے ذہین ترین افراد ہیں ان کو یہ کوشش، دیکھیے کوئی بھی کمیونٹی کا فرد اکیلے ترقی نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ جب آپ کی کمیونٹی ترقی کرے گی تو آپ ترقی کریں گے. آپ کی ترقی کسی فائدے کی نہیں اگر آپ کی کمیونٹی پیچھے رہ گئی ہے. تو کمیونٹی کو ساتھ میں بڑھانے کا، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کا مزاج ہونا چاہیے. اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کو اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ضروری ہے. تو ہماری یہ مال ہماری ضرورت ہے، ہماری دنیا کی ضرورت ہے، ہماری دین کی ضرورت ہے. یہ مسجد بغیر مال کی نہیں بنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مال نازل کیا تاکہ نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے. مدرسے چلانے کے لیے مال چاہیے، دعات کے لیے مال چاہیے. میں یہاں 4 لفظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. میرے قوم کے سیٹ لوگوں کا پیسہ مجھ پہ لگا ہے، انویسٹ ہوا ہے، تو میں اس لائق ہوا ہوں کہ 4 باتیں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں. یہ علماء، دعات، ان کی کفالت، یہ سب ہمارے ماشاءاللہ پیسے والے لوگ کرتے ہیں. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ ہماری جماعت میں، ہماری قوم و ملت میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی محنت کی کمائی دعوت میں لگا رہے ہیں، دین میں لگا رہے ہیں. مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ، چندے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ تھیلا بھر جاتا ہے مسجدوں کا. مدرسے چل رہے ہیں، علماء کی کفالت ہو رہی، جمعیتیں چل رہی ہیں، دعوت سینٹر چل رہے ہیں، چینل چل رہے ہیں یوٹیوب پر. یہ الحمدللہ آپ مالدار لوگوں کا تعاون ہے. ہمیشہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ہاں لوگوں کو مولویوں سے شکایت بھی کہ ہمیشہ ہم سے ہی پیسہ لیتے ہیں اور ہماری برائی کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے. ٹھیک ہے بھائی، مال کے بہت سارے فتنے ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے. فی الحال تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو سیٹ لوگ ماشاءاللہ لگا رہے ہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. ہاں اور بہترین شکریہ ادا کرنے والا تو اللہ ہے، شاکر اللہ ہے. انشاءاللہ دنیا آپ کے تعاون کی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ قدر کرنے والا ہے، اللہ اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو انشاءاللہ سیٹ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اطمینان ہوا ہوگا آج کے خطبے سے، ورنہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ منبر سے سیٹ کی برائی ہی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ مال کے فتنوں پر بہت بات ہوتی ہے، مال کے فضائل پر، مال کے فوائد پر بھی کچھ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو مال کے فوائد سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کی فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.